اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو ہی فوج نے ہر مافیا کے خلاف آپریشن شروع کیا تو سرحدوں کے اندر بھی صورتحال خراب ہو گئی۔ آج جو ہے وہ چترال کی ایریاز کے اندر ہماری سیکیورٹی فورسز کو تحریک طالبان کے کچھ جو دہشت گرد تھے انہوں نے نشانہ بنایا، اور کافی دیر جو ہے وہ تبادلہ ہوتا رہا فائرنگ کا، جس کے نتیجے میں کچھ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ زخمی ہیں، اور ہماری فوج کی طاقت تو پوری دنیا مانتی ہے کہ دشمن جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گیا۔ یہ افغانستان سے ہمارے خلاف ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن بیچ میں کچھ عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ معاملہ رک گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جو امریکن اور ان کے جو ہواری ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ افغانستان کے اندر شکست جو ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی وہ ایسا طریقہ کار کر رہے ہیں کہ پھر افغانستان اور پاکستان کے اندر حالات آپس میں کشیدگی و خراب ہوں، اور پھر وہ امن کے نام پہ کوئی اپنی فوج اتاریں۔ لیکن ہماری پاک فوج اس مرتبہ بڑی حکمت عملی سے کام کر رہی ہے، اور وہ کسی بھی جنگ کا جو ہے وہ ایندھن بننے کو کسی صورت تیار نہیں۔ ماضی میں ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے شہادتیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، اور امریکہ نے ہمارا جو آج یہ تباہی کی جو ہم دہانے پہ کھڑے ہیں اکنامکلی، اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے۔ جہاں پہ ہمارے اپنوں کا ہاتھ ہے وہاں پہ بیرونی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی استحکام نہیں آنے دیا۔ ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ کبھی فرقہ واریت کو پھیلایا جائے، کبھی دہشت گردی کو پھیلایا جائے، کبھی عوام کو فوج کے ساتھ لڑانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے، اور یہ اس قوم کو انہوں نے تقسیم کرنے کی پوری کوشش کی ہے، جس کے اثرات ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو۔ آج G8 ممالک کی جو سربراہ کانفرنس ہے اس کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ دلی کے اندر آج دلی کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا۔ 10,000 سے زائد جو ہے وہ فوجی سیکیورٹی فورسز پہ تمام جتنے مین بازار ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ایک کرفیو کا سماں ہے، کیونکہ یہ عالمی معیشت کے لیے بہت بڑی G8 ممالک کی جو کانفرنس ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ G8 ممالک کی کانفرنس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا، کیونکہ امریکہ کے اندر ابھی بھی وہ جو دشمنی ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ میزبان تھا، انڈیا میزبان تھا، تو انڈیا نے پاکستان کو دعوت نہیں دی، اور نہ ہی کوئی پاکستان کا مندوب اس وقت اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ مستقل نمائندگی کے لیے بھی پاکستان کا نام گیا ہوا تھا G8 ممالک کی، لیکن وہاں سے بھی جو ہے وہ ویٹو کر کے پاکستان کا نام ہٹا دیا گیا۔ ہمیں کیونکہ اس وقت بہت سارے جہاں پہ چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں ان عالمی طاقتوں کے دور معیار کا بھی ہمیں سامنا ہے، چاہے وہ G8 ممالک کی رکنیت ہو، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہو۔ دشمن نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، دشمن نے ہمیں ہمیشہ نیچا دکھایا، دشمن نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی ہر فورم پہ، لیکن بدقسمتی سمجھیں کہ ہم نے پھر بھی سمجھتے ہیں ہم کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، یہ ہونے چاہیے لیکن برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے۔ اس وقت امریکہ کا جو رول ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے اس خطے کے اندر۔ پاکستان کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ حالات ٹھیک کرنے کے بجائے وہ حالات کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور انہی کے امریکن CIA، اسرائیل اور جو انڈین موساد ہے، یہ ایجنسیاں افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہیں۔ آج تورخم بارڈر کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو آمد و رفت والی گاڑیاں ہیں ان کی کمپلیٹ چیکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور کسی کو بھی اب بارڈر سے آر پار ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پاک فوج ہر وقت الرٹ ہے، اور وہ کسی بھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کا شمار دنیا کی بہترین سیکورٹی فورسز میں ہوتا ہے، اور ہمارے جو انٹیلیجنس ہے اس کا بہت بہترین پرفارمنس ہے دشمن کے خلاف خصوصی طور پہ، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ مافیاز کو ہاتھ ڈال چکا ہے۔
مافیاز کی چیخیں آسمانوں پہ جا رہی ہیں. یہ کام بھی جو سیاستدانوں کا تھا، جو بیوروکریسی کا تھا، وہ ہماری پاک فوج کو ہی بالآخر کرنا پڑ رہا ہے کہ چوروں کو بھی پکڑنا ہے، چینی مافیا کو بھی پکڑنا ہے، ڈالر مافیا کو بھی پکڑنا ہے، لینڈ مافیا کو بھی پکڑنا ہے. اور کیونکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ ان کو اگر وہ سخت سزائیں ان کو مل چکی ہوتی ہیں تو یہ مافیا اس قدر جو ہے وہ طاقتور نہ ہوتے کہ پورے ملک کو یرغمال بنا لیتے. لیکن ہماری فوج یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ان کا بالکل جو ہے وہ قلعہ کما کر لے. اور اس سلسلے میں FIA اور جو ہمارے رینجرز ہے اس کو مکمل با اختیار کر دیا گیا ہے. اور ملک بھر کے اندر جو آپریشنز ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں چینی کی سمگلنگ روکنے کے بعد چینی کا ریٹ جو ہے وہ 155 روپے پہ آج پہنچ چکا ہے. اسی طریقے سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 300 آج 4 روپے تھا. اور اسی طریقے سے باقی بھی جو جس نے بھی مال کھایا ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل ہونے چاہیے اور سخت ترین سزائیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک سخت ترین سزائیں نہیں ملیں گی یہ مافیاز پھر کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ سر اٹھا لیں گے. بہت شکریہ. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.